والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات بابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقوی اور تقوی الہی یہ روزے کا مقصد ہے. قرآن مجید نے اس لفظ کے اوپر اس صفت کے اوپر بہت زور دیا اور آج کی دعا میں بھی یہ جملے کو پیغمبر اسلام نے تاکیداً بیان فرمایا ووفقنی فیہ للتقیٰ وصحبۃ الابرار کہ تمہارے لیے متقی بننا آسان نہیں ہے جب تک تم متقیوں کے درمیان بیٹھو گے. تمہارا اٹھنا بیٹھنا بھی خوف خدا یاد خدا رکھنے والوں کے درمیان ہونا چاہیے. تمہاری زندگی دیکھی جائے گی کہ تم کیسے ہو تو پہلے تمہارے دوست تمہارے ساتھی تمہارے ہمنشین کو دیکھنا پڑے گا کہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے انسان. اسی لیے آیت اللہ بہجت کی بڑی مشہور ترین ایک تقریر ہے جس میں کہتا ہے کہ سچا انسان محب ہو ہی نہیں سکتا, اس کی محبت میں سچائی ہو ہی نہیں سکتی جب تک محبت کرنے والے کے دشمنوں سے بیزاری اور نفرت نہ ہو. جھوٹا ہے وہ انسان جو محبت کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے ہم سے کیا مطلب. یہ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے وہ انسان جب تک ان کے دشمنوں سے بے انتہا نفرت نہیں ہوگی, ان کی صحبت تم چھوڑ نہیں دو گے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا معاملات چھوڑ نہیں دو گے, سچی محبت نہیں پیدا ہوگی. اب ہم خدا سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, رسول سے محبت کرتے ہیں, تو جو خدا کا دشمن ہے, خدا کا منکر ہے, خدا کا نافرمان ہے, اس کا ہمیں پہلو بھی چھوڑنا پڑے گا, اس کے ساتھ بھی چھوڑنا پڑے گا, اس کے تمام معاملات کو چھوڑنا پڑے گا. بظاہر یہ 2-3 جملے ہیں لیکن ہماری پوری زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ ہے کہ انسان کس کے ساتھ اٹھتا ہے, کس کے ساتھ بیٹھتا ہے. یہ دعا ہے جس کے لیے ووفقنی, مجھے توفیق دے دے. توفیق بھی ایک دعا ہے جس کے لیے انسان تڑپتا ہے, مانگتا ہے, اور وہ 37 چیزیں ہیں جس سے توفیق ملتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ توفیق ہی نہیں دی ہے, نہ مسجد میں آنے کی, نہ بارگاہ میں, نہ مجلس جانے میں, کہ ہمیں توفیق نہیں ملی, نہ ہم مسجد بنا سکتے ہیں وہاں. توفیق کوئی گفٹ نہیں ہے کہ جو جیب میں لا کے رکھ دیا جائے. توفیق کے حرکت کا نام ہے. انسان اپنے آپ کو اس لائق بنائے کہ خدا کی توفیق کا وہ مستحق بن جائے. توجہ کریے کہ میرے عزیزو, اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں توفیق دے دیں کہ ہم للتقیٰ, متقیوں کے درمیان میں بیٹھیں, صحبت الابرار کے درمیان, اچھے لوگوں کے درمیان میں بیٹھنے کی ہمیں توفیق دیتے. تو 24 گھنٹے میں جب اچھے لوگوں کے درمیان انسان بیٹھے, جو خدا کی یاد دلائے, ذکر آئمہ معصومین کرائے, ہر انسان کے جذبات کو خدا کی طرف مائل کرے, خوف خدا پیدا ہو, تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان کے درمیان میں بیٹھے جو خدا کی یاد دلانے کے لیے ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے. پورا آپ دیکھیے, پورا دین, پورا معاملہ جس کو آج یاد کرتے ہیں, جس کو روتے ہیں, معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ اٹھتے تھے, بیٹھتے تھے. جناب فضہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں آپ دیکھیے بڑے بڑے شہنشاہ بادشاہ گزرے ہیں اور ختم ہو گئے, لیکن ان
عظیم ہستیوں کا نام زندہ ہے جو معصومین کے پہلو میں بیٹھتے تھے. تخت و تاج چھوڑا اور جناب فضا علیہ السلام ہو گئے. ان کو کون یاد کرتا؟ یہ انہوں نے اس پہلو کو چھوڑا اور تھوڑی دیر صحبت امام حسین میں آ گئے، لقا کے منزل پہ آ گئے، متقی بن گئے. تو آج انسان زندہ رہتا ہے، آباد رہتا ہے اس کے ساتھیوں کی بنیاد. محمد ابن ابی بکر کون تھے؟ مولا کائنات کے ساتھ رہتے ہوئے اس منزل کمال تک پہنچ گئے. تو آج جس چیز کا مجھے تذکرہ کرنا ہے، دو اہم ذات جو ائمہ معصومین کی صحبت میں بیٹھے تو اتنے عالی بن گئے، اتنے عالی بن گئے کہ آج اتفاق سے دونوں کی شہادت کی تاریخ. 13 رمضان مخصوص ترین دن ہے. ابھی دعائے مجیر آپ نے پڑھا، یوم البیض، ہر مہینے کی 13، 14، 15، خاص طور سے رجب میں جب عمل داؤد کرتے ہیں تو یہی 3 دن ہوتے ہیں جس میں روزہ رکھ کے اس کے بعد اعمال کرتے ہیں. روایت میں ہے یہ 3 دن دعائے مجیر پڑھنا جو آپ نے ابھی تلاوت فرمائی. پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد جبریل آ گئے. آواز ہے یا رسول اللہ یہ دعائے مجیر ہے. ان پیغمبر کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ پیغمبر اشارہ کر دیں اور پیغمبر کی زبان پہ العفو جاری ہوا تو اللہ نے کیا کہا؟ میرے پیغمبر العفو کہنا چھوڑ دو ورنہ جہنم کی آگ بجھ جائے گی. لیکن اس پیغمبر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک دعا آئی جسے دعائے مجیر کہتے ہیں. اجرنا من النار یا مجیر، اے میرے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، بنا دے، تو ہی آزاد کرنے والا. اتنی مرتبہ یہ جملے کو ریپیٹ کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ کوئی مقصد ہے، کوئی وجہ ہے. انسان ماہ رمضان میں بار بار یہ اصرار کرے اور اس منزل کمال تک پہنچا دے کہ پھر اس کے بعد جبریل نے اس کے فضائل بیان کی. یا رسول اللہ آپ کو تو معلوم ہے کتنا بڑا بھی گناہگار انسان ہو جو 13، 14، 15 ماہ رمضان کو یہ دعا کی تلاوت کرتا ہے، یعنی پڑھتا نہیں ہے، تلاوت کرتا، اسے احساس ہو کہ ہم گناہگار ہیں، کہیں جہنم میں چلے نہ جائیں، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے، سیکور کرنے کے لیے کتنا وہ تڑپتا ہے، فریاد کرتا ہے. اس منزل کمال تک اگر پہنچ جائے تو دعائے مجیر کہے جانے کے قابل بن جاتی ہے. کہ اتنا گناہ کہ بارش کے قطرے سے بھی زیادہ ہو، ریت سے زیادہ ہو، زمین و آسمان سے بھی بڑا گناہ ہو، اگر صحیح معنوں میں انسان 13، 14، 15 ماہ رمضان کی اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے. اور جو کریے میرے عزیزوں، ہمیں محسوس ہو کہ یقیناً ہم گناہگار ہیں. تھوڑی دیر ساری چیزوں پہ توجہ کریں. ہمیں محسوس ہو کہ ہم گناہگار ہیں اور سوائے در آل محمد کا کوئی در ہمارے پاس نہیں ہے. یہ ماہ رمضان، یہ دعا، یہ مناجات، یہ قرآن خوانیاں، یہ ذکر کیا ہے؟ یہ ہمیں قرب محمد اور آل محمد کے قریب لے جاتا ہے، ان کے قریب کر دیتا ہے. انسان ماہ رمضان میں اپنے آپ کو متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، جس سے کیا ہوتا ہے؟ در اہل بیت تک پہنچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اور جب در اہل بیت تک پہنچ جائے گا تو اہل بیت تو خدا تک لے جانے کا وسیلہ ہے. لہذا یہ ایک راستہ ہے، ایک سبیل ہے، تقویٰ بننا در آل محمد تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ ہے. میرے عزیزوں، اب اتنی بات ہو چکی ہے تو آج میں گزارش کروں کہ 13 ماہ رمضان میں ایک تو شب آئی ہے جو آج 13 ماہ رمضان کی شب ہے. امیر المومنین مصلی پر ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ رسول خدا آئے ہیں اور وہ بشارت دے رہے ہیں، علی اب یہی رمضان ہے جس میں ہم تم سے ملاقات کریں گے. بشارت ہے. اور مولا کائنات نے اپنے چہرے پہ، اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ اسی ماہ رمضان میں ہمارے کسی داڑھی کو خون سے خضاب کیا جائے. تو جو کریے گا 13 ماہ رمضان کا دن آیا، جنگ نہروان سے مولا کائنات فارغ ہوئے اور آ کے مسجد کوفہ میں منبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں اور بار بار پورے رمضان یہی کہتے ہیں، یہی ماہ رمضان ہوگا جس میں
ایک ظالم انسان میرے سر پہ ضربت لگائے گا۔ تو ایک مرتبہ ممبر سے بیٹھتے بیٹھے خطبہ دیکھتے دیکھتے امیر المومنین نے کہا بیٹا حسن ماہ رمضان کے کتنے دن گزر گئے؟ کہا 13۔ کہا کہ ابھی کتنے دن باقی ہیں بیٹا حسین؟ کہا 17 دن۔ یہ نہیں کہا کہ 16 دن یا 17 دن۔ امام کی زندگی میں شکوک نہیں ہوتے، شک نہیں ہوتے، جو چیزیں ہوتی یقین ہوتی ہے، ساری کائنات ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ چاند 16ویں دن نہیں ہوگا تو 17 دن کے بعد، اس لیے کہ ان کے ساری کائنات انہی کے قبضے میں۔ اور پھر امیر المومنین کے چاہنے والے، دیکھیں علی کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں، بیٹا حسن میری حکومت میں جتنی بیوائیں ان کی فہرست بناؤ، بیٹا حسین میری حکومت میں جتنے یتیم ہیں ان کے نام لکھ دو، دیکھو میرے جانے کے بعد بیواؤں کو چھوڑنے دینا اور یتیموں کی حمایت کرتے رہنا، یہ ہے امیر المومنین۔ یعنی کسی عالم میں انسان در علی تک پہنچ جائے تو انسان ناچار نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات کی صحبت، امام المتقی کے درمیان میں رہنے والا، صحبت اکرام کی منزل تک پہنچنے والے دو عظیم شخصیتیں ہیں۔ دل دماغ فکر بالکل اسی طرف کر لیجئے کہ آج ہم کس کی بز میں بیٹھے ہیں، اس بز میں بیٹھنے کا ہمیں فائدہ اور ثواب کیا ملے گا۔ ایک شخصیت کا نام ہے کمیل ابن زیاد نخعی، آج کی جو تاریخ پائی جاتی ہے وہ کمیل ابن زیاد نخعی، اور ایک ہے جناب قنبر۔ یہ دو عظیم شخصیت، اس کے علاوہ عبد الرحمن بن لیالی ہیں، امام سید السجاد کے صحابی ہیں، جنہیں آپ توجہ کے ساتھ اگر سوچ لیں یہ ساری چیزیں فکریں خود بخود ختم ہو جائے گی۔ آج جو ملعون مارا گیا ہے، قتل ہوا ہے، حجاج ابن یوسف ثقفی، جس نے 1,20,000 شیعان علی ابن ابی طالب کو جنگ کے علاوہ قتل کیا۔ 20 سال اس نے عراق پر حکومت کی، پہلے یمن کا حاکم رہا، پھر اس کے بعد کوفہ آیا۔ کوفے میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلا جو کام کیا 16,000 آل رسول، امیر المومنین کا چاہنے والا، جس میں انسان احساس کرے کتنے سکون کے ساتھ ہم عبادتیں کر رہے ہیں۔ آج ہمارے زمانے میں وہ سختیاں نہیں ہیں، ہم اس سے سختیوں کو سختیاں سمجھ لیں تو پھر کبھی سختی آئے گی تو ہم برداشت نہیں کرتے۔ 16,000 شیعان علی ابن ابی طالب، جس میں مرد عورت بچے، ایک دیوار میں بغیر لباس کے اس نے رکھا۔ ظلم کی انتہا، پتھروں سے مارا جاتا، جس کی پیاس اور بھوک سادات کے گوشت اور سادات کے خون سے روٹی گونگی جاتی تھی۔ ایسا ملعون، ایسا لعنتی، جس نے بے انتہا ظلم کیا، اس میں ایک نام جن کے اوپر ظلم کیا ہے وہ کمیل ابن زیاد نخعی، جن سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام 42 یا 70 وصیت خود ڈائریکٹ جناب کمیل سے کیا امیر المومنین کی جہاں وصیتیں جناب محمد حنفیہ کے لیے ہیں، امام حسن کے لیے، امام حسین کے لیے، جناب زینب صلوات اللہ علیہا کے لیے، وہاں وہ رتبہ و درجہ کمیل ابن زیاد کو بھی امیر المومنین نے عطا فرمایا۔ 42 وصیتیں اپنی صحبت میں رکھنے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آواز ابن کمیل، شاید آپ کی یہ منقبت سے یہ بات مل جائے اور اسی سے وابستہ ہو جائے کہ امیر المومنین نے فرمایا یا کمیل وما من علم الا من فتحت، کوئی کائنات میں ایسا علم ہے ہی نہیں جسے میں نے کھولا نہ ہو، عام نہ کیا ہو، بیان نہ کیا ہو۔ وما من سر الا القائم تحتمہ، اور کائنات میں کوئی ایسا راز اور سر نہیں ہے جسے منزل اختتام تک میرا بیٹا قائم مکمل نہیں کرے۔ یہ وصیت ہے، وصیت نامہ ہے۔ وصیت صرف یہ فائدے کے لیے نہیں ہے کہ کمیل یہ فائدہ ہوگا، تم جنت میں جاؤ گے تمہیں یہ درجہ ملے گا، یہ نہیں۔
وصیت میں ہے پوری قیامت تک کے سارے منظر کو صرف کمیل سے بیان کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ کمیل رازدار امیر المومنین ہے. میری طرف توجہ کریے، اگر رازدار امیر المومنین ہے، امیر المومنین کی جب حکومت آئی ہے تو امیر المومنین نے جناب کمیل ابن زیاد کو اپنا سیکریٹری بنایا. آسان نہیں ہے کہ جس طریقے سے میں رسول خدا کے قریب ہوں، جو منزل میری رسول کی ہے، وہی کمیل ابن زیاد کی میری. کون تحفہ دے رہا، کون بانٹ رہا؟ یہ صحبت کا نتیجہ ہے. علی کے درمیان میں بیٹھ گئے، علی کے ساتھ بیٹھ گئے تو علی اسے تحفہ کہاں دیتے ہیں؟ صرف یہی نہیں، آخرت کی بھی منزلیں اسے کامیابی تک پہنچا دیتے ہیں. 17 سال کی عمر میں جناب کمیل یمن میں پیدا ہوئے. 17 سال کی عمر میں 10 ہجری کو امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت کیا اور اسلام کو قبول کیا. اس کے بعد امام حسن کے صحابی رہے، امام حسین کے صحابی رہے، امام زین العابدین کے بھی صحابی رہے. کتنے امام ہو گئے؟ اور صلوات کتنے ہوئے معصومین پہ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کمیل ابن زیاد ہی سے کہا ہے مولا کائنات میں، کمیل 3 چیزوں کا خیال رکھنا. ہر وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہنا. لا حول ولا مطلب کیا ہے؟ کہ صرف زبان سے ورد کرنا، یعنی ہر وقت اپنے آپ سے شیطان کو دور رکھو، ہر وقت لا حول پڑھتے رہو. دوسرا یہ ہے کہ ہر منزل پہ خدا کی بند عالم کی ذات پہ بھروسہ کرتے رہو. تیسری چیز ہے کمیل جب ہمارا کبھی نام آئے، ہم آل محمد کا کبھی نام آئے تو درود پڑھا کرو، یہی زندگی کا سہارا ہے، چین کا سہارا. یعنی اس کا مطلب جب معصومین کے نام آئے تو یہ وصیت ہے جناب کمیل سے امیر المومنین کی کہ بغیر صلوات کے نہ رہا کرو. اگر اپنی زندگی میں چین چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، اچھی لائف گزارنا چاہتے ہو تو ہمارے نام کے ساتھ صلوات اور درود اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ اور تیسرے خلیفہ کے تو بے انتہا دشمن جانتے ہیں. کوئی سوچتے تھے در علی کو چھوڑ دو، میری طرف آ جاؤ، علی کو برا بھلا کہو، یہ ناممکن ہے. جنگ صفین، نہروان، جمل امیر المومنین کے ساتھ ساتھ ہے. اتنا بڑا مقام ہے جناب کمیل کا کہ رسول خدا نے کہا علی تم غدیر میں ایک الگ کمرے اور خیمے میں رہو، اور لوگ لائن بنا کے سب بنا کے 1 لاکھ، کتنے ہیں؟ 1.25 لاکھ کا مجمع، اور لمبا سے لائن لگا کے ایک آدمی جائے اور علی کے ہاتھ پہ بیعت کرے. کتنا ٹائم گزر گیا؟ 3 دن لگے. اس 3 دن میں امیر المومنین کے ساتھ کوئی نہیں تھا سوائے کمیل ابن زیاد. رازدار یہی تو لوگ ڈرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ ملانا بھی کمیل نے دیکھا ہے اور ہمارا بیعت اور مبارکباد کہنا بھی کمیل نے دیکھا ہے، بعد میں انکار کیسے کر سکتے تھے؟ یہ کربلا کے زمانے میں بھی زندہ رہے، لیکن ابن زیاد کے قید میں تھے، جہاں ابن زیاد نے آل محمد کے چاہنے والوں کو قید رکھا، اور چوتھے امام کے بھی صحابیت میں یہ شامل ہوئے. بہت بڑا عظیم ترین رتبہ. انہیں پوری زندگی کی خدمت کا نتیجہ دعائے کمیل کی شکل میں امیر المومنین نے دیا، اور آواز دیا کمیل، دعائے کمیل یہ تحفہ ہے جس سے تمہارے رزق میں اضافہ، تمہارے لوگوں کے شر سے محفوظ ہونے کا بہترین وسیلہ، تمہاری تنگ دستیوں کو دور کرنے کا بہترین وسیلہ ہے. اور خود دعائے کمیل پڑھیں تو 6 فائدے فوراً ملتے ہیں. تنہائی میں جب انسان پڑھے تو پہلا معجزہ یہ ہے کہ آیا میرے راز، میری باتوں کو امیر المومنین کیسے جانتے ہیں؟ جو مجھے ضرورت ہے وہی بات کو امیر المومنین میرے لیے کہتے ہیں. اور ہر آدمی پتہ ہے کتنے مجتہدین گزرے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے یہ دعائے کمیل صرف ہمارے لیے امیر المومنین نے پڑھی ہے. ہر دل سے اتنے قریب ہو کے امیر المومنین گفتگو کرتے تھے، جو ضروریات زندگی ہے اسے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا نام جناب قمبر، امیر المومنین کے غلام، ان کے غلام ہیں، لیکن ہم انہیں اپنا آقا کہیں تو کم نہیں.
چھٹے امام امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ اتنا بڑا رتبہ قمبر کو ملا ہے کہ جب رات میں دن میں گرمیوں میں دھوپ میں امیر المومنین گھر سے نکلتے تھے تو دیکھتے تھے قمبر پہلے سے ان کی خدمت کے لیے موجود ہے. اور علی جیسا کائنات میں کسی کے سرپرستی کرنے والا ہو, 2 قمیص خریدتے ہیں, ایک 7 درہم کے, ایک 5 درہم کے, لا کے 7 درہم کی جناب قمبر کو دیتے ہیں. اللہ اکبر, کیا غلام نوازی ہے امیر المومنین. ہم ہوتے تو کہتے ہیں نہیں ہم تو غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں, ہمیں احساس نہیں دلاتے, نہ کہتے ہوئے بھی اسے غلام کہہ دیتے ہیں. جب قمبر نے پوچھا نا کہ مولا آپ خلیفہ ہیں, آپ قوم کے رہبر ہیں, آپ اچھا لباس پہنے, آپ کے لیے اچھا ہے, تو یہ جواب نہیں دیا کہ میں نوکر اور مالک میں کوئی فرق نہیں رکھتا. جواب کیا دیتے ہیں کہ قمبر چونکہ تم جوان ہو, کیا دلجوئی ہے, وفقنی فیہ للتقا وصحبت الابرار, متقیوں کے درمیان میں بیٹھا کیسے جاتا ہے. قمبر ناز تو یہی ہے, ورنہ غربت میں کون رہنا چاہتا ہے. بڑی مشہور ترین بات ہے نا, میں بات تمام کر دوں, غربت میں رہنا کون چاہتا ہے. ہر آدمی زندگی میں عیش چاہتا ہے, چاہے وہ علی کا چاہنے والا ہو, چاہے علی کا دشمن ہو, کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں, مجھے ساری مصیبتیں کیوں ہیں, غربت کیوں ہے, تندرستی کیوں ہے. لیکن قمبر کی وہ منزل ہے کہ جب سامنے والے نے کسی نے مانگا کہ کھانا دے دو, امیر المومنین نے کیا کہا تھا, کھانا کہاں ہے, کہا اونٹ کی پیٹھ میں. اونٹ کہاں ہے, وہ خطار میں, خطار دے دو, پوری اونٹ کی سب دے دو. جلدی سے رسی چھوڑ کے ہٹ گئے کہ سخاوت اتنی جوش میں ہے, کہیں یہ نہ کہہ دی کہ قمبر کو بھی لے کے جاؤ. تو اس غربت میں قمبر رہنا پسند کرتے ہیں کہ صحبت امیر المومنین تو ملے گی, امام المتقین کے درمیان میں رہنے کا تحفہ تو ملے گا, چاہے جس عالم میں رہے, چاہے جس غربت میں رہے. یہ تحفہ ہے محمد و آل محمد کا کہ کم از کم اس کے در سے تو ہم وابستہ ہیں. چاہے بڑی بڑی بادشاہت مل جائے, اگر یہ در چھوٹ جائے تو انسان ذلیل ہے, رسوا ہے. لیکن آخر وہ بھی منزل آئی کہ 95 میں حجاج ملعون جب جناب قمیل کو دیکھتا ہے, اور کیا کیا تھا اس نے, وہی امیر شام والی سیاست, ان کے گھر کے تمام لوگوں کے کھانے پینا بند کر دیا. آخر میں جناب قمیل آئے ان کے سامنے, تو یہ بڑا خوش ہوا. تو کہتے ہیں کہ جناب قمیل کہتے ہیں کہ کیا تو مجھے موت سے ڈر آ رہا ہے. کہا علی کو گالی دو, برا بھلا کہو, ورنہ قتل کر دیے جاؤ. تو اس وقت امیر المومنین کی ذات کو انہوں نے صلوات پڑھنا شروع. اور اس کے بعد کہا کہ نہیں کرو گے, کہا نہیں کریں گے. امیر المومنین نے کہا کہ حجاج تمہیں قتل کرے گا, میں تو انتظار میں آیا ہوں کہ میرے مولا کی وصیت ان کے حق بات پوری ہو جائے. اس ملعون نے جناب قمیل کو شہید کرا. اسی طرح جناب قمبر کو بھی اس ملعون نے قتل کرا. بات یہاں تک ہوئی کہ حجاج بھی, میں جمعے میں ایک اشارہ دیا تھا کہ کتنا بڑا ملعون, اسے دین اور مذہب کی ذرہ برابر پرواہ نہیں. گرمی کا احساس جب یمن کا پہلا حاکم بنا یہ ہے, تو یہ جب چلا اپنی حکومت لے کر, دیکھیے اس کے چھوٹے چھوٹے اہل بیت کے چاہنے والے اسے رسوا ذلیل کیسے کر دیتے ہیں. آج دنیا میں بھی بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, لیکن مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنے والے بڑے بڑے عالموں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علم ہونا کمال نہیں ہے, محبت آل محمد ہونا کمال ہے, ان سے قربت ہونا کمال ہے, ان کی صحبت ہونا کمال ہے. ورنہ علم نے بڑے بڑے لوگوں کو برباد کر دیا. شیطان کا مالک تھا. تو علم جب تک رہے گا انسان برباد ہو جائے گا. جب تک اس کا ضمیر زندہ رہے گا علم کام نہ کرے گا. جب اس کا ضمیر مر جائے تو علم بھی انسان کو فائدہ نہیں. تھوڑی دیر توجہ کرے میرے آدمی. تو حجاج ملعون جب یمن کا حاکم بنا اور اس کے بعد وہ چلا ہے اپنے پورے لشکر کو لے کر, جگہ جگہ خیمے لگتے تھے اور اس کے بعد اچھے اچھے کھانے لگتے تھے. اس نے ایک بھیڑ بکریاں چرانے والے کو دیکھا کہ ایک دھوپ میں, گرمی میں, امیر المومنین نے کہا گرمی کا روزہ مجھے پسند ہے,
بھوک اور پیاس کی شدت جیسے محسوس ہو، آج روزہ بڑا لگ رہا، پھر روزہ لگنے ہی کا نام ہے، نہ لگے تو روزہ کیا ہے؟ بھوک پیاس محسوس ہی نہیں تو روزہ کس چیز کا ہے؟ روزہ تو محشر کی پیاس کو یاد کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ محشر میں انسان بھوکا پیاسا کیسے ہوگا؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اسے اسی کا گھوڑے پھنسی کا جو ہے وہ پیپ پلایا جائے گا، کھوتا ہوا پانی پلایا جائے گا، غساقہ غسل کا پانی اسے پلایا جائے گا، جہاں انسان مجبور ہوگا، پیاسا ہوگا اور انسان کی پیاس کی شدت عالم ہوگی۔ اس پیاس کو یاد کرنے کا بہترین وسیلہ ماہ رمضان کا روزہ۔ اس نے دیکھا بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے اور وہ آدمی جو چرا رہا ہے اتنی دھوپ ہے کہ اس نے ایک بھیڑ کے نیچے اپنے سر کو چھپا کے رکھا ہے، پورا بدن گرمی میں جل رہا ہے۔ حجاج جیسا ظالم جو سادات کے بچے کو ذبح اس لیے کرا رہا ہے کہ اس کے خون سے آٹا گوندے اور اس سے سحری کرے، اس سے افطار کرے، اتنا بڑا ظالم، اس کے دل میں رحم آیا، کہا کہ یہ بندے کو بلا لاؤ جو جل رہا ہے دھوپ میں، ایسے قیامت کی دھوپ۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جاتا، اس کا دربار الگ ہے، میری غربت الگ ہے۔ جب زبردستی اس کے نوکر لے کر آئے، واقعہ بڑا طولانی ہے، لیکن احساس کریں کہ جو آل محمد کے قربت حاصل کر لیتے ہیں وہ کتنے مضبوط ہوتے ہیں ہر عالم میں، نہ ظلم سے ڈرتے ہیں، نہ گھبراتے ہیں، نہ امتحانات کو اپنی منزل آخر سمجھتے ہیں۔ یہاں تک بات آ گئی ہے اور یہی آخری بات ہے، اس کے نتیجے میں آپ جائیے گا، نتیجہ آپ اخذ کریے گا کہ اور اپنے آپ کو ہمیں اپنے بہترین تولنے کا وقت ہے کہ کتنی ہم نے صحبت محمد اور آل محمد اختیار کیا ہے، کتنا ہم نے امام المتقین کے درمیان زندگی گزاری، اس کے اثرات ہماری زندگی میں کتنے دن رہے اور کب تک رہے۔ جب وہ آیا زبردستی کہا کہ اس دھوپ میں کیوں جل رہے ہو، تھوڑی دیر آرام کرو۔ اس نے کہا کہ میں مالک نہیں ہوں کائنات، تو مالک ہوگا، ہم تو اس دنیا میں غلام ہیں۔ ایک لمحے میں اسے حقیر و ذلیل کر دیا کہ تو کسی کی طرف سے حاکم بن کر آیا، یعنی ان کا غلام، اس کے آرڈر پہ چلا۔ توجہ کریے گا۔ تو کہا کہ اس غلام نے کہا کہ غلام سے کہا اس نے کہ بھائی تھوڑا آرام کر دو۔ کہا نہیں، میں آرام کیسے کر سکتا، دیکھو حلال روزی کیسے کرتا ہے۔ کہا کہ مجھے اسی ڈیوٹی پہ لگایا گیا ہے، بکریاں چرانے کی اجرت مجھے ملتی ہے، میرا یہ مال نہیں ہے، میں تو اس وقت ڈیوٹی پہ ہوں اور میں نے ڈیوٹی اسی لیے قبول کی ہے کہ میں جتنی بھی سختیاں، جتنی بھی مصیبتیں، جتنی پریشانیاں ہر عالم میں ہم اس کام کو کریں گے اور اس کی اجرت تو دے گا۔ تو عالم یہ ہے کہ جب انسان کسی ڈیوٹی کو جوائن کرتا ہے تو سارے شرائط پہ وہ ایگری ہوتا ہے، پھر درمیان میں کوئی فریاد نہ کرے، اس کے درمیان میں کوئی ہیلا اور تماشا کر دیتا ہے، جس کا مطلب یہ وہ روزی کو حلال نہیں کرتا۔ شاید بات نہیں پہنچ پا رہی ہے اور اتنی ہی کافی ہے۔ یہاں تک کہ اس نے کہا کہ میں غلام ہوں، میرا مال نہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے آرام کر۔ کہا نہیں، میں اس وقت ڈیوٹی پہ ہوں۔ کہا کہ کون دیکھتا ہے؟ کہا کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ کہا اچھے اچھے کھانے کھا لے۔ کہا نہیں، آج تو ہماری میزبان بہت بڑا ہے، ہم کسی اور کے مہمان ہیں۔ کہا کس کے مہمان ہو؟ مجھ سے بڑا کوئی بادشاہ ہے کوئی کائنات میں؟ کہا ہاں، تجھ سے بڑا کوئی بادشاہ ہے جس کی آج میں میزبانی میں ہوں۔ کہا کون ہے؟ کہا خدا، ماہ رمضان ہے، روزے کے عالم میں خدا میزبان ہوتا ہے، ہم مہمان ہوتے ہیں، جس سے بڑا دربار ہے۔ اگر انسان اتنی سوچ لے کہ اس وقت ماہ رمضان میں ہم کس کے بندے ہیں، کون ہے ہمارا ذمہ دار، اس ماہ رمضان میں شکوہ فریاد استغاثہ مناجات صرف خدا سے ہے، بندوں سے کوئی نہیں، اس لیے کہ ہمارا سارا معاملہ خدا کے حوالے ہے، ہم سب خدا کے ہدایت ہے اور اصلاح ہے۔ انسان تھوڑی دیر اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو کافی۔ آخر اس نے کہا کہ نہیں، روزہ کھول دو، اس سے بہتر کھانا نہیں ملے گا، کل روزہ رکھ لینا۔ کہا کل کی زندگی کا تو ضامن ہے؟ اس کے سامنے بولے تھے کہ یہاں بولنا بڑا آسان ہے، وہ جہاد کے سامنے بولنا، ظالم کے سامنے حق بات کہنا، یہی تو جہاد ہے۔ کہا کل تو میری زندگی کا ضامن رہے گا۔ کہا کھا لے، بھول جا۔ کہا یہ بتا کر تیرے دانت میں ایک مرتبہ تھوڑا درد ہو جائے
تو تو یہ سب چیزیں کھا سکتا؟ کہا نہیں کھا سکتے۔ کہا دانت کے درد پہ تجھے اختیار نہیں ہے۔ تو اس وقت جب جہنم اجرنا من النار یا مجیر، وہ مجیر پڑی ہے، جہنم کی آگ میں جب تو جل رہا ہوگا تو کس سے آزاد مانگے گا؟ تو آج کا دن 13 ماہ رمضان یا 25 ماہ رمضان، یہ ایک بہت خراب بیماری میں مبتلا ہوا حجاج، اور اس کے بعد واصل جہنم ہو گیا۔ یعنی نہ نمرود بچا، نہ فرعون بچا، اور نہ حجاج بچا، نہ متوکل بچا۔ ظالم کبھی بھی نجات نہیں پائیں گے۔ ظلم رہ جاتا ہے یہ عبرت کے لیے، تاکہ انسان ظلم سے نفرت کرے، مظلومین کی حمایت کرے۔ ماہ رمضان کے ساری تمام دعائیں اعمال اسی طرف ہے، چاہے وہ قرآن کے واقعات ہوں، چاہے دعا اور مناجات ہوں، ہر آدمی کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ خداوند عالم ان نصیحتوں پہ ہمیں سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اگر مولا کائنات نے جناب کمیل سے یہ کہا ہے کہ کوئی دنیا میں علم نہیں جسے میں نے کھولا نہ ہو، اور کوئی دنیا میں سر اور راز نہیں ہے جس کا اختتام میرے قائم نہ کرتے ہو، امیر المومنین سے بھی وابستہ ہونے کی دولت عنایت فرما، اور راز امام زمان علیہ السلام تک پہنچنے کے ہمیں توفیق عنایت فرما، تاکہ ہمارا ابتدا بھی اچھی ہو اور انتہا بھی اچھی ہو جائے، اور ہر عالم میں محمد و آل محمد کے چاہنے والوں میں ہمیں شامل فرما۔ آج دعائے مجیر ہم نے پڑھی، میرے اللہ جتنی مرتبہ بھی ہم نے فقرے کرے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، میرے کریم پروردگار، یقیناً اس دنیا کی سختی، اس دنیا کی دشمنی، اس دنیا کے شر، فتنے، آفات، یہ بھی جہنم کی آگ ہے، اس سب سے آزاد فرما، تنگدستی سے دور فرما، مصیبتوں سے دور فرما، در آل محمد سے قریب تر قیدان فرما۔ اے میرے پروردگار، ہمیں صحبت التقیٰ میں درمیان میں رہنے کی توفیق عنایت فرما، صحبت الابرار کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی دولت عنایت فرما، ہمارا ایک لمحہ بھی گناہ گار خدا اور نافرمان محمد و آل محمد کے شامل نہ فرما۔ جہاں جہاں بھی میرے مولا کے چاہنے والے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار ظالم کو نست و نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار شب قدر قریب آ رہا ہے، شب قدر کی عظمت اور قضا اور قدر کو جاننے اور سمجھنے اور صحیح معنوں میں اس کا اہتمام، اس کی تیاری کرنے کے ہمیں توفیق عنایت فرما۔ شب قدر میں ہمیں پورے سال کی نیکیاں لکھی جائے گی میرے اللہ۔ ماہ رمضان میں ہم نے دعائے حج پڑھنا شروع کر دیا ہے، جو حج کی تیاری کا بہترین وسیلہ ماہ رمضان ہے۔ پروردگار ہم سب کو حجاج بیت اللہ اور زیارت معصومین علیہ السلام کی توفیق عنایت، وارث کعبہ، وارث روضہ مقدسہ امام معصومین، وارث قرآن، وارث دین، امام صاحب زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مطیع و فرما بردار و شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اپنے تمام مرحومین کو ساتھ رکھیں۔ جو لوگ افطار میں حصہ لے رہے ہیں، مومنین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعائے خیر کریے کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگار صلوات و دعا، تلاوت قرآن مجید، دعائے مدیر، دعا قرآن مجید، نماز، دعا افطار، ان سب کو ہدیہ کرتے ہیں معصومین کی
دست مبارک سے تمام مرحومین کو بہترین تحفہ عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اپنی جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ہمارے رشتہ دار قرابت دار بھی دنیا سے چلے گئے انہیں اس ماہ رمضان کے حقوق ادا کرنے کی دولت عنایت فرما، دین پر ہمیں صحیح ثابت رکھنے کی توفیق عنایت فرما، ماہ رمضان کے روزے اور نمازیں دیگر عبادتوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين۔